جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے اپنے کنسرن ظاہر کیا. قصہ آدم و ابلیس یہ دو کرداروں کی کہانی ہے. دونوں کرداروں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی اور دونوں کی جواب طلبی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی آدم و حوا کی. او آدم و حوا، اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ بھی دونوں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں شیطان نے سارا بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں زمین پر. یہ کیا ہے؟ یہ ایک نافرمان اور باغی آدمی کا کردار ہوتا ہے. لیکن انہیں کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. شیطان کی جواب طلبی ہوئی تو وہ الٹا آ کر گیا، میں نے ٹھیک کیا ہے، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. علم جتنا زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس اتنا ہی وہ آرزو زیادہ کرتا ہے اور اطاعت سے گریز کرتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، یہ تو شاید آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ آج ہمیں قصہ آدم و ابلیس پڑھنا ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے. قصہ آدم و ابلیس ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی دفعہ پیش آیا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے پورے 30 پاروں میں. اور اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے اس قصے میں سے ضرور گزرتا ہے. اور قرآن مجید نازل کیوں ہوا ہے؟ رہنمائی کے لیے. تو اس قصے میں بہت رہنمائی ہے. کچھ یعنی اس کے گلمس جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آج. ہر 7-8 پارے گزرنے کے بعد تلاوت کرتے ہوئے آپ اس قصے کو پڑھیں گے. مثلا پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ پورا رکوع جو ہے وہ اسی قصے پر روشنی ڈالتا ہے. پھر 7 پاروں کے بعد 8ویں پارے میں آتے ہیں تو سورۃ الاعراف میں سب سے تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بے زیر بحث آیا ہے. اس کے بعد پھر 6 پارے آگے چلتے ہیں تو 14ویں پارے میں جا کر سورہ حجر میں تقریباً 1 رکوع ہے. اس کے بعد پھر 1-2 آیات تو آتی رہتی ہیں بیچ میں، لیکن پھر سورۃ طٰہٰ میں جا کر پھر تقریباً 1 رکوع ہے. اس میں 7 جمع کریں گے تو 23واں پارہ آ جائے گا. سورۃ صاد میں جا کر پھر تقریباً 1 رکوع ہے اور اس میں 8 جمع کریں گے تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا. کہ اگر کوئی شخص روزانہ اپنا معمول بناتا ہے کہ وہ 1 پارہ تلاوت کرے گا، اور یہ آپ سب لوگوں کو اپنا معمول بنانا چاہیے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس کے ٹیکسٹ کی ترجمہ تفسیر پڑھنا یہ اور چیز ہے، لیکن جس کی اصل ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے ٹیکسٹ کی تلاوت کی جائے. اور اگر آپ تلاوت کریں گے تو اس کا جو ثواب ہے ایک حرف کا وہ تو ملے گا ہی، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے ان پرسیوٹ آف گائیڈنس کہ مجھے اس سے گائیڈنس ملے، ہدایت ملے، تو انشاءاللہ اس کے بھی آپ کو آدھا گھنٹہ تلاوت کریں گے تو 4-4 5-5 سیکنڈس کے کچھ گلمس آپ کو ملیں گے کہ جن میں آپ پہ توجہ ہو جائے گی اور وہ آپ کے لیے واقعتاً گائیڈنس ہوگا. تو سورہ اعراف کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں بنیاد بناتا ہوں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی. ابلیس کون ہے؟ یہ ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا. یہ بہت عبادت گزار تھا اور بہت نالج رکھتا تھا. یہ دونوں الفاظ آپ نوٹ کر لیں. یعنی آج کل یہ ہمارا نالج کا کریز ہے نا کہ صرف معلومات کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، وہ شیطان کے پاس بہت معلومات تھی اور بہت عبادت گزار بھی تھا، لیکن اس کا کردار جو ہے وہ بڑا نیگیٹو ثابت ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل پروموشن دی. پہلے اس کو پروموٹ کر کے فرشتوں میں شامل کر دیا، حالانکہ وہ جن تھا. دوسرا یہ کیا کہ اس کو فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا. اب اگر آپ کسی بھی شخص کو ایسی پوزیشن پر دیکھیں کہ جو پوری کسی ہائرارکی میں نمبر 2 پر ہو، تو اس کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب وی سی صاحب ریٹائر ہوں گے تو پھر میں ہی وی سی بنوں گا
ڈائریکٹر صاحب ریٹائر ہوں گے تو پھر میں ہی ڈائریکٹر بنوں گا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر لیٹرل انٹری جو ہے وہ ادارہ لے آتا ہے تو اس کو ٹف ٹائم جو ہے وہ پھر وہی سینئر موسٹ آدمی جو ہے وہ دیا کرتا ہے. اور یہ چیز آپ کو اس قصہ آدم و ابلیس میں مل جائے گی کہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کیا پہلے پارے میں ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے اپنے کنسرن ظاہر کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ کیا آپ ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے خون بہائے جبکہ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. چپ کر گئے سارے فرشتے. اب جب بالفعل اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا انسان کو بنا دیا اور اس میں آدم اور حوا میں روح پھونک دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو اس کی سپریمیسی کو تسلیم کرو. لیکن سب نے کر لیا لیکن وہ جو تھا نمبر 2 سمجھتا تھا اپنے آپ کو اس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی فرمائی کہ ما منع کا اللہ تسجد کس چیز نے تمہیں منع کیا سجدہ کرنے سے اذ امرتک جبکہ میں تمہارا لارڈ ہوں تمہارا آقا ہوں رب ہوں میں نے تمہیں حکم دیا تھا. تو اب اس نے بجائے معذرت کرنے کے کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے ٹھیک کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے انرجی سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی اس کو اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں آپ کے سمجھانے کے لیے کہ آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ مٹیریل لہذا میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا میں سپیریئر ہوں اس سے. تو اللہ تعالیٰ کا دفع ہو جاؤ اسٹیپ ڈاؤن ثابت منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا اسٹیپ ڈاؤن اور تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم یہاں ہوتے ہوئے تکبر کرتے. اس کے بعد اس نے اجازت مانگی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کہا جی میں اگر آپ مجھے مہلت دیں تو میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں گا کہ وہ جو منصب آپ نے اس کو دے دیا ہے اشرف المخلوقات کا یہ اس منصب کا اہل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تمہیں اجازت دی جاتی. تو اس نے چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہا فبما غویتنی کہ جس کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے لأقعدن لهم صراطک المستقیم اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ لگاؤں گا. ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا لیکن اسی راستے پر مورچہ لگایا ہوا ہے شیطان نے ابلیس نے. تو لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے ولا تجد اکثرهم شاکرین اور تم میں سے ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب اس نے کہا مجھے آپ موقع دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسیس دینی تھی نا شیطان کو آدم و حوا پر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کے اندر ان کو رکھا یعنی تینوں جو ہے وہ ایک جنت میں تھے میاں بیوی بھی رہ رہے تھے لیکن وہاں شیطان کو بھی ایکسیس تھی وہ ڈیلی آتا ہوگا صبح شام ملتا ہوگا. اب یہ اگر آپ سین اپنے ذہن میں سمجھیں گے تب آپ کو یہ قصہ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. ایک سوال یہ ہے کہ وہ جنت کون سی تھی اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اوپر تھی کہ نیچے تھی لیکن تھی وہ اس کی نیچر کیا تھی. اٹ واز اے سارٹ آف سول سروس اکیڈمی کہ ہمارے جو سی ایس ایس امتحان کوالیفائی کرتے ہیں لوگ آفیسر سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں 2 سال کے لیے سول سروس اکیڈمی میں لے جایا جاتا ہے. تو ایک بچہ تھا وہ جب میں نے نئی پریکٹس شروع کی تھی تو قریب بھی ان کا گھر تھا 2-3 MBBS کے اسٹوڈنٹ میرے پاس آ کے بیٹھتے تھے. تو اس کے بعد ایک دن ڈینٹل کالج لاہور میں لیکچر دینے گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے ان میں سے ایک ملا. میں کہا ہاں بھائی تمہاری ہاؤس جاب مکمل ہو گئی آج کل کہاں ہو. وہ کہتا جی میں تو سمی صاحب چھٹتی سی میڈیسن چھٹتی سی میں سی ایس ایس جب سلیکٹ ہو گیا تھا DMG گروپ دے وچ اج کل میں سول سروس اکیڈمی دے وچ 2 سال کی ٹریننگ. میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ 2 سال آپ کو کیا پڑھاتے رہتے ہیں. میں کہا سمی صاحب بہت کچھ 10 دن کل ہی مسئلہ انہوں نے دسیا جڑا کام نہ کرنا ہو کمیٹی بنا دیا کرو. سمجھے جو کام نہ کرنا ہو
اس کے لیے کمیٹی بنا دیا کرے، یعنی ٹائم گین کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکٹکس ہیں، تربیت دی جا رہی ہے کہ انہیں فیلڈ میں آنا ہے اور آفیسر بننا ہے، اور وہاں مختلف مسائل ہوں گے، لیکن کچھ ہوں گے کہ پبلک پریشر ہوگا، تو اس کے لیے کیا ہے، اس پبلک پریشر کو ریزالو کرنے کے لیے کمیٹی بنا دو، انہی میں سے 2-4 بندوں کو پکڑ کے اور ان کو تھوڑی سی اتھارٹی دے دو، اور وہ ملتے رہیں فریکوینٹلی، اور ہو جائے کہ ہاں اس کو اس پرابلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن کرنا کو وہ کام کوئی نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو زمین پر بھیجنا تھا اپنی خلافت دے کر، تب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا اور شیطان کو ایکسیس دی، اور بتانا کیا تھا آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو، دیکھو شیطان تمہیں میری بندگی سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا، دیکھو کیسے ہوگا۔ اب اس کی ڈسکرپشن ہے کہ پھر آدم علیہ السلام سے کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور وہاں سے جہاں سے مرضی چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، کوئی خاص درخت تھا جس کے کہا کہ اس کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم قرار پاؤ گے، بڑی زیادتی کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ پیدا کیا۔ اب وسوسہ، اس کا سادہ ترجمہ اگر اس جگہ پر میں کروں تو کنفیوز کیا شیطان نے ان کو۔ اس میں کیوں کنفیوز کیا؟ بڑے واضح الفاظ ہیں، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے انہیں کنفیوز کیا تاکہ انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے۔ اب اس نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے کو اپنی شرمگاہ دکھاؤ، کیا کہا اس نے؟ آ گیا اور آ کے گپ شپ لگانی۔ پھر سب سے پہلے کیا ہوگا اس نے آ کر مبارکباد دی ہوگی کہ بھئی مبارک ہو، تم اشرف المخلوقات بن گئے ہو، اگرچہ میرا کباڑا ہو گیا اس کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ یہ شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا دشمن ہے، وہ آ کے آپ کو مبارکباد دیتا ہے تو آپ کے دل میں تھوڑا سا مقام بنا لیتا ہے نا۔ اب رات کو جب دونوں میاں بیوی سوئے ہوں گے، لیٹے ہوں گے، تو نے کہا کہ نہیں شیطان آیا سی، لیکن معلوم ہوتا کہ بندہ ماڑا نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہارا دشمن ہے، لیکن آدم و حوا نے اس کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم کر لی۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ شیطان کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہیں ملتا رہا، روز آ کے گپ شپ لگا رہا ہے، اور اسی میں آ کے وہ شوشے چھوڑ رہا ہے کنفیوز کرنے کے لیے۔ اس نے ایک شوشہ کیا چھوڑا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس مخصوص درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ اچھا اب یہ آپ سوچیں کہ یہ بات کیسے ہوگی؟ وہ آیا ہوگا، اس نے کہا ہوگا کہ اچھا مبارک ہو، تم اشرف المخلوقات بن گئے ہو، تمہارا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ تم واقعی بہترین ہو؟ بیرائز فرشتے جو ہیں وہ اپنی شکل بھی بدل لیتے ہیں، اور چٹکی میں آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر بھی چلے جاتے ہیں۔ تسی کہڑی گل اشرف المخلوقات ہو گیا نا کنفیوژن پیدا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈکلیئر کر دیا ہے اشرف ترین، بہترین، لیکن فیکٹ آن گراؤنڈ کیا ہے کہ فرشتے تم سے بہتر ہیں۔ اچھا اب یہ بات کر کے چلے گئے۔ اب پھر رات کو وہ دونوں جو ہیں وہ شیطان کے ساتھ میٹنگ کے نوٹس ایکسچینج کریں گے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف ڈکلیئر کر دیا ہے لیکن ہمیں اشرف بنایا نہیں۔ اچھا اب اگلے دن جب وہ آئے گا تو اب یہ دونوں اس سے تقاضا کریں گے کہ تم تو اندر کے آدمی ہو، تو اس کا کوئی حل بھی ہے کہ یہ ہماری کمی جو ہے یہ پوری ہو جائے۔ شیطان کا چلو چھوٹو پر۔ اچھا اب کیا ہے؟ اب ان کے اندر اور زیادہ وہ دلچسپی پیدا کرے گا، پھر وہ اس کی منتوں پر آ جائیں گے، منتیں کریں گے اس کی کہ نہیں تمہیں پتا ہے تم ہم سے چھپا رہے ہو۔ اب وہ ان کو بتائے گا کہ اصل میں وہی درخت جو تھا اسی سے کھانے سے تم فرشتے بن سکتے تھے، لیکن جو چھوٹو پڑے تمہارے رب نے تو منع کیا، میں تمہیں
مجبور نہیں کرتا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. پھر اب ان میں ایک خیال تو پیدا ہو گیا نا کہ اگر ایسا کر لیں تو پھر شاید ہو جائے. شروع میں خیال آتا ہے کہ چلو اچھا اگر اس طریقے سے نہیں تو پھر کوئی اور طریقہ سے. یہ اس کو آپ ویژوائز کریں کہ کوئی, بلکہ یونیورسٹی میں کھڑے ہیں یہیں پر اسی کی مثال دیتا ہوں کہ کوئی قابل استاد اگرچہ ہے وہ ایم فل یا ایم ایس سی, لیکن اپنی قابلیت اور سینئرٹی کی بنیاد پر وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے. اب اس کا کوئی دوست آتا ہے اس کو ملنے کے لیے, اس کو مبارکباد دیتا ہے, کہتا ہے بھائی بڑی خوشی ہوئی یار تم ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن گئے ہو, بہت ہی خوشی ہوئی, بہت ہی خوشی ہوئی, لیکن تمہارے انڈر پی ایچ ڈی بھی کام کرتے ہیں, دے مائٹ گیو یو اے ٹف ٹائم, لہذا کسی طرح یہ کمی بھی پوری کر لینا. اب وہ مبارکباد دے کے یہ نیا شوشہ چھوڑ کے چلا گیا. اب یہ سوچے گا بیٹھ کے کہ میں کروں, اگر میں یہ چھوڑ کے جاتا ہوں کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تو پھر میری یہ پوسٹ بھی جائے گی. اب لہٰذا وہ جاتا ہے کمپیوٹر پر اور سرچ کرتا ہے کہ کہیں آن لائن پی ایچ ڈی ہو رہی, لیکن ساری سرچ کرتا ہے کہیں سے نہیں ملتی. تو اب وہ دوست کو فون کرتا ہے, یار تم نیا شوشہ مجھے چھوڑ گئے تھے پی ایچ ڈی کرنے کا, تو پی ایچ ڈی جو ہے وہ تو آن لائن نہیں ہوتی, اگر میں چھوڑ کے جاؤں گا چھٹی لے کے جاؤں گا تو پھر میری یہ جاب جو ہے یہ بھی جاتی رہے گی. اب وہ دوست کہتا ہے فٹے منہ تیرے, وہ ایگزیکٹ نہیں ہے کراچی میں, وہاں سے ڈگریاں بکتی ہیں, وہاں رابطہ کرو اور ڈگری حاصل کر لو. اب یہ شخص جو بڑا آنےسٹ آدمی ہے, اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر میں کبھی نقل نہیں کی, اور یعنی ٹیچنگ کیریئر میں آ کر کسی کو اس نے رعایتی نمبر نہیں دیے, کسی کے کہنے پر سفارش پر فالتو نمبر نہیں لگا, بڑا آنےسٹ اور کریڈیبل آدمی ہے. لیکن اب جو ایک شوشہ چھوڑ گیا ہے اور دل جو ہے یہ مائل ہو گیا ہے کہ یہ کر ہی لینا چاہیے, لہذا اب وہ ایگزیکٹ سے رابطہ کرے گا اور جیلی ڈگری جو ہے وہ خریدے گا. کیوں؟ یعنی ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم اگرچہ ایچ او ڈی ہو لیکن تمہارے انڈر پی ایچ ڈی کام کرتے ہیں, دے مائٹ گیو یو ٹف ٹائم. پھر ایک دن آیا شیطان, اس نے آ کر کہا, یہ الفاظ قرآن مجید کے پہلے سن لیں, فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین, کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ, او تکونا من الخالدین, یا تم کہیں جنت میں پکے نہ ٹک جاؤ. ٹھیک ہے, اچھا یہ کیسے کہا ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا کہ تم پتہ نا میں اندر کا آدمی ہوں, اور میں آج تم سے ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے. تمہاری تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا پلان ڈسکلوز کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. تو پہلے پوچھا ہوگا اس نے کہ یہ جنت کیسی لگتی ہے, انہوں نے کہا بہت مزے کی, بہت مزے کی, نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے, بس کھاؤ پیو عیش کرو. اور زمین پر کیا کرنا پڑے گا, جا کے خود کمانا پڑے گا, کھانا پڑے گا, کھیتی باڑی کرنی پڑے گی, کام کرنا پڑے گا, اور پھر جا کے روٹی ملے گی. اچھا اب تمہیں جنت کیسی لگتی ہے؟ تم نے کہا ہوگا امیزنگ, بہت مزے کی, بہت مزے کی. ہمیشہ رہنا چاہو گے نا؟ میں کہا بالکل رہنا چاہیں گے, لیکن لیٹ می ٹیل یو اندر کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اس نے کسی بہانے سے تمہیں زمین پر بھیج دینا ہے. اب پھر رات کو دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ ہو ہمیں جنت سے نکلنا پڑے گا اور زمین پر جانا پڑے گا, یہ تو بڑی مصیبت ہے. اچھا صبح آئے گا تو اس سے پوچھیں گے کوئی حل اس کا. اچھا اب صبح وہ آئے گا تو پھر اس سے کہیں گے کہ بھائی کوئی حل بھی تو بتاؤ نا کہ ہم یہاں پکے کیسے ہو سکتے ہیں, کوئی ہمیں گرین کارڈ مل سکتا ہے جنت کا. گرین کارڈ سمجھتے ہیں؟ امریکہ کا جو پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ ہے, ریزیڈنس پرمٹ ہے, اس کو کہتے ہیں گرین کارڈ. اور اس گرین کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہی معاف کرے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے. یعنی میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ 74, 75, 76 میں جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا درس ہوا کرتا تھا مسجد شہداء لاہور میں, اور میں وہ اٹینڈ کرتا تھا.
تو وہاں ایک لڑکا میرے ساتھ کئی دفعہ بیٹھا تھا درس میں، اور حافظ قرآن تھا، اور مسجد شہداء کے قریب اس کی رہائش تھی۔ اس نے امریکہ جا کر اسائلم لی، اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایمان کو سودا کر لیا اس نے۔ اچھا، یہ سودا کیسے ہوتا ہے؟ یہ سورہ یوسف کے اندر ہمیں دی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو 3 پشتوں سے نبیوں کی اولاد تھے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے کہ رب العالمین بھی سلوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم، لیکن پھر بھی وہ اتنا بڑا انہوں نے مرڈر کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے، اور آخر ایگری کس پر کیا کہ اس کو کنویں میں پھینک دو۔ کیسے ہو گیا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ الصَّالِحِينَ، کہ اب کوڑا گھٹ کر لو اور مگر حاجی بن جانا، توبہ کر لینا۔ تو اب وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ امریکہ کی سٹیزن شپ کے لیے اور اس کے گرین کارڈ کے لیے کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو حافظ قرآن تھا، اور اس نے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر کے وہاں پر گرین کارڈ لیا تھا اور پھر سٹیزن شپ لی تھی۔ ہی از ویل سیٹلڈ ان امریکہ۔ جو آخری دفعہ میری اس کی ملاقات ہوئی ہے 25 سال پہلے شاید، تو وہ یعنی چیپلن تھا امریکہ کی، یعنی نیو یارک اسٹیٹ کی 3-4 جیلیں اس کے اندر تھیں، اور وہ وہاں پر انجوائے کر رہا تھا لائف کو۔ لیکن اوریجن کیا ہے؟ اس نے اپنا ایمان بیچا، اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا۔ اچھا، اب یہ امریکہ کے اندر ایسے اور بہت سے آپ کو ملیں گے واقعات۔ ایک آدمی وہاں جاتا ہے وزٹ ویزے پر 6 ماہ کے لیے، اور پھر وہاں اس کا دل لگ جاتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ میں پکا رہ جاؤں وہاں پر۔ اب وہ امیگریشن لائر کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ جی میں یہاں پرماننٹ ریزیڈنس اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی بس بڑا آسان حل ہے کہ یہاں کسی امریکن عورت سے شادی کر لو اور بچہ ایک پیدا کر لو، اور بچہ امریکن ہوگا اور تم امریکن بچے کے باپ ہوگے، اور یو ول ہیو دا رائٹ ٹو ہیو دا پرماننٹ ریزیڈنس۔ لیکن جب وہ نکلنے لگتا ہے، یار ٹھہریے جی، آپ پہلے سے شادی شدہ تو نہیں ہیں؟ ہاں، کہتا جی میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرے 3 بچے بھی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے نو، امریکہ میں دوسری شادی جو ہے یہ کسی صورت الاؤڈ نہیں ہے۔ اب یہ پھر اس کا منہ لٹک جاتا ہے، تو کہتے جی اور کوئی حل؟ وہ کہتے ہیں یہاں ایک حل ہے کہ امریکہ کے قانون کے مطابق دوسری شادی جو ہے یہ انلیگل ہے، لیکن بغیر شادی کے کسی عورت کے ساتھ رہنا یہ انلیگل نہیں ہے۔ تم کسی اور عورت کے ساتھ بغیر شادی کے رہو اور اس سے بچہ پیدا کر لو، اب تم پھر ایک امریکن بچے کے باپ ہو جاؤ گے، اور پھر یو ول ہیو دا رائٹ آف سٹیزن شپ۔ اب یہ بڑا نیک لڑکا ہے، نمازی بھی ہے، اور ابھی تک جو زندگی اس نے گزاری ہے بڑی پرفیکٹ گزاری ہے، لیکن اب چونکہ وہ کریز ہو گیا نا دل میں پیدا کہ جی امریکہ رہنا ہے، اب یہ وہ حرکت کرے گا مختلف زاویوں سے۔ تھوڑا سا دین کا خوف ہوگا تو وہ پیپر میرج کا بہانہ بنے گا، یہ سب کیا یہ فراڈ ہے، پیپر میرج اور پھر یہ اور وہ، پھر اچھا چلو رجسٹر نہ کرواؤ، مسجد میں جا کے نکاح پڑھا لو، یہ وہ کرے گا اور اپنی اس خواہش کو پورا کرے گا میں نے امریکہ میں رہنا ہے۔ پھر جو دوسری بات اس نے شیطان نے کہی، اس نے کہا کہ پہلے تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں بتاتا نہیں اس کا حل کیا ہے، اور پھر اس کی منتوں پہ آ جائیں گے اور پھر ان کو حل بتائے گا کیا کروں، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ بڑا ہاتھ کیا ہے کہ وہی درخت جس کو کھانے سے تم جنت کے پکے رہائشی ہو سکتے تھے، تمہیں گرین کارڈ مل سکتا تھا، وہی تم پر بین کر دیا، اور پھر ان کو قسم دے کر یقین دلایا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اور جب ان کو شیشے میں اتار لیا، فلما ذاق الشجرۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کیا تھی کہ اس طرف کے قریب نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ اچھا چلو چکھنے میں کوئی مول نہیں، کہ چکھ کے دیکھ لو، اور فلما ذاق الشجرۃ، جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے۔ اب یہ میاں بیوی تھے، تو جیسے روزے کے اندر جو ہے وہ میاں بیوی کے لیے بھی جو فزیکل کانٹیکٹ کرنا حرام ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ویسے ہی ان کو حرمت کی گئی تھی، ورنہ تھے تو وہ میاں بیوی،
جب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے منع کیا تھا انہیں، لیکن شیطان نے بہرحال ان کو قائل کر لیا اور کہا اچھا چلو چکھ کے دیکھ لو۔ اچھا وہ کون سا تخت ہے کہ جس کو چکھنے سے انسان کے کپڑے اتر جاتے ہیں؟ وہ فنچلے میں آف لنڈن میں درس دے رہا تھا، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب وہ انجیر کا درخت تھا۔ میں نے کہا ہاشم بھائی آپ نے کبھی انجیر کھائی؟ کہتے ہاں بالکل کھائی۔ میں نے کہا پھر آپ کے کپڑے اتر گئے تھے؟ کہتے یہ تو کوئی سوچا ہی نہیں۔ یعنی ایسا درخت جس کو کھانے سے انسان کپڑے جو ہے اتار دیتا ہے، وہ درخت تھا کہ جس سے منع کیا گیا تھا۔ اور یہ اصل میں امتحان تھا ان کا، وہ جو سول سروس ٹریننگ، کہ شیطان جو ہے وہ اس راستے سے تم پر حملہ کرے گا۔ تمہیں لباس اللہ نے پہنایا ہے، اگلی آیت کے بعد آتا ہے نا اس کے بعد کہ اللہ نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ اور دیکھو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، خدا خوفی کا لباس نہ اتارنا۔ یہ لباس ہوتا ہے نا انڈر گارمنٹس، گارمنٹس اور پھر اوور گارمنٹس۔ اوور گارمنٹس کیا ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ایکسٹرا سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں موسم کی سختی سے۔ سردیوں میں اوور کوٹ ہے، بڑی چادر ہے، اور گرمیوں میں کوئی سوتی کپڑا جو ہے وہ آپ سر کے اوپر یا ہیٹ لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اب کیا ہوا؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ہاں پہلے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے۔ اچھا اب آپ جو ہے یہ ایون ویسٹ کے اندر ڈے ٹائم موویز کے اندر جو ہے وہ سیکس تو نہیں دکھاتے، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ کوئی مرد اور عورت جو ہے ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں اور ایک دم جو ہے وہ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ اور پھر آف ہو جاتا ہے سین۔ کچھ دیر کے بعد جب ایک دم لائٹ آن ہوتی ہے تو کوئی جو ہے وہ پلو پکڑ کر یوں کر رہا ہوتا ہے، کوئی کرٹن کے پیچھے چھپ رہا ہوتا ہے، کوئی بیڈ شیٹ کھینچ رہا ہوتا ہے، بالکل اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو پھر لگے وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان کے رب نے ان کو پکارا ہے، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، تو کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو اب یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ اس پر میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ کیسے ٹریپ انسان کیسے ہوتا ہے انسٹرکشن پر عمل نہ کر کے۔ ہمارے ہاں جو کاروباری فیملیز ہیں، مثلا شیخ جو کاروباری لوگ ہیں، یہ اپنے بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں کاروبار کی، یعنی یہ ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ مال ہے، اس کا ایسا ہے، اس کی یہ خوابی یہ خوبی ہے۔ لیکن جو بزرگ باپ ہے بوڑھا، وہ اپنے بچوں کو پریکٹیکل ٹپس بھی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا سلام پارٹی سے ڈیل نہ کرنا اور اس کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ جب باپ فوت ہو جاتا ہے اور بچے آپ کو زیادہ ہی سیاح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ وہی پارٹی جس کے ساتھ ڈیل کرنے سے منع کیا تھا، ان کا کوئی نوجوان آ کر ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کبھی پیزا آرڈر کر دیا، کبھی جو ہے وہ ملک شیک منگا لیا، ان کو کھلایا پلایا بھی، کبھی وہ کھا رہے ہیں تو آپ مل کے بیٹھ کے چائے پی۔ تو ایک دن وہ نوجوان جو ہے اسی پارٹی کا وہ آئے گا ان کے پاس بھاگا بھاگا کہ بھائی اگر پیسے ہیں نا تمہارے پاس تو ایک لاٹ بڑی زبردست مل رہی ہے مارکیٹ میں، اس کو خرید لو، بڑا نفع ہے اس میں۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے جو ہیں وہ ایک لاٹ خریدتے ہیں اور واقعی اس میں ان کو بے تحاشا فائدہ پہنچتا ہے۔ اب وہ آ کر ان لڑکوں سے سوال کرے گا، وہ بزرگ کے بیٹوں سے، کہ اللہ بخشے چاچا انہوں بڑے نیک آدمی ہیں۔ اب یہ دیکھیں پہلے وہ گراؤنڈ پر ایک پیر کر رہا ہے کہ اللہ بخشے چاچا انہوں بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ میرے بارے کیوں انہوں نے ایک غلط فہمی سی کہ میں تاڑا سجن نہیں۔ اب کہیں نہیں تو ہمارا بڑا سجن ہے، اور تم نے وہ جو ہمیں بتایا تھا کاروبار، وہ لاٹ بتائی تھی، اس میں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوا تھا۔ اب یہ پوری طرح اس کے جال میں آ گئے۔ اب وہ ان سے اسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کروائے گا بھاری، جس میں باپ نے منع کیا تھا، اور ان کا بٹا بٹا دے گا۔ تو شیطان نے یہی کیا کہ شیطان نے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا تھا وہ کروایا انہیں، اور پھر ان کا بٹا بٹا دیا۔
اچھا اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب تلبی فرمائی آدم و حوا کی، او آدم و حوا، کیا میں نے اس کے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب یہ بھی دونوں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں شیطان نے سارا بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تو ہمیں زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں زمین پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نافرمان اور باغی آدمی کا کردار ہوتا ہے۔ لیکن انہیں کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر مہربانی نہیں کرے گا ہم تو لٹ جائیں گے۔ اب یہ ہے وہ قصہ آدم و ابلیس، یہ دو کرداروں کی کہانی ہے۔ دونوں کرداروں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اپنے مالک کی نافرمانی ہوئی اور دونوں کی جواب طلبی ہوئی۔ شیطان کی جواب طلبی ہوئی تو وہ الٹا آکڑ گیا، میں نے ٹھیک کیا ہے، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، I am from the world of energy، اور اسے مٹی سے پیدا کیا، he is just material، آرگو کیا نا۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ علم جتنا زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس اتنا ہی وہ آرگو زیادہ کرتا ہے اور اطاعت سے گریز کرتا ہے۔ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، کالج میں کوئی بات ہوئی اور ہاسٹل میں آ کر میرے کلاس فیلو ڈاکٹر مبشر نے مجھے آ کر کہا کہ تم نے وہ غلط کیا تھا، تو میں نے آرگو کیا، تو اس نے بڑی پتہ کی بات مجھے کہہ دی، اللہ اسے خوش رکھے۔ انہوں نے کہا سمجھ بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں اور تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور تم مولوی لوگ غلطی کر کے اس کی حق میں دلیل لاتے ہو۔ 100% ٹرو۔ جتنا بڑا مولوی ہوگا اتنا ہی کبھی غلطی وہ نہیں مانے گا، اس لیے ادھر سے اور ادھر سے ثابت کرے گا کہ میں نے صحیح کیا ہے۔ تو یہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے بڑا سادہ سا قصہ ہے، لیکن اس میں یعنی موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی دوسرے مقامات پر مزید تفصیل بھی ہیں کہ شیطان نے کیا کچھ کہا تھا کہ میں کس کس طرح سے اس کو ورگلاؤں گا۔ سورہ نساء میں اس کی تفصیل ہے، پھر سورہ طٰہٰ میں جا کے اس کی تفصیل ہے۔ تو لیکن وہ سب باتیں، لیکن موٹی موٹی گائیڈنس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ایک ٹیسٹ پلیس پر رکھا اور انہیں ڈیمونسٹریٹ کیا کہ دیکھو شیطان بڑا بدماش ہے اور وہ تمہیں انڈائریکٹلی میری نافرمانی کروا کے چھوڑے گا، لہذا تم دو کام کرو، ایک تو میری انسٹرکشن نہ عمل کو، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام نہ کرو، میں کہہ رہا ہوں اس سے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ اب بالکل میں پریکٹیکل بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ایف اے یا ایف ایس سی کر کے آتا ہے کسی بڑے سیگریگیٹڈ ماحول سے، وہاں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی اور ان کا گھر کا ماحول بھی بڑا کنزرویٹو تھا۔ وہ پہلے دن جب یونیورسٹی میں آتا ہے اور کوئی لڑکی اس سے راستہ پوچھ لیتی ہے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بات نہیں کر سکتا اس سے۔ لیکن اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ پھر بات کرتے ہوئے پسینے نہیں چھوٹیں گے، پہلے بزنس ٹاک ہوگی، کوئی پڑھائی کی گفتگو، کوئی نوٹس لینے دینے، اگر یہیں تک بات رہے گی پھر بھی خیر ہے۔ لیکن اگر یہ تو کیا ایک ضرورت ہے نا، آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آگے بڑھے گا کوئی نوجوان اور پھر وہ گپ شپ لگانا شروع کر دے گا، یعنی انفارمل گفتگو، اس سے تعارف ایک دوسرے کا حاصل ہوگا، پھر ان میں سے جو شرارتی آدمی ہوگا وہ ویک پوائنٹ ڈھونڈے گا کہ اچھا اس لڑکی کا والد فوت ہو گیا، یہ یتیم ہے، پھر کوئی اور لڑکی ہوگی وہ بتائے گی کہ میرے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور میری ماں نے بڑی محنت کر کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اب اس نے نوٹ کر لیا کہ یہ اس کا ایک ویک پوائنٹ ہے۔ اب وہ جو شرارتی آدمی ہے، جو شیطنت جس میں زیادہ ہوگی، اب کبھی گفتگو میں جب وہ اکیلی ہے تو چھیڑے گا کہ یہ بہت زیادتی کرتے ہیں وہ لوگ جو دوسری شادی کر لیتے ہیں اور بچوں کو بیوی کو ویران کر دیتے ہیں۔ اب وہ اس کے سامنے رونے لگے گی، اب جب وہ رو پڑی اس کے سامنے تو گویا اس نے اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈال دیا۔ اب وہ اٹھ کے بے شک جا کے اس کو گلے لگا لے کہ نہیں بیٹا نہیں 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 بڑھ جاتی ہے، یہ کیا ہے، وہ تمام حدیں کراس ہو گئی۔ اچھا اب جب یا دوسرا طرف نارمل ہے جس کو پتہ بھی نہیں، ایک تو یہ شرارتی آدمی کیا ہے نا جو شیطان ہے، لیکن جس کو
ایسا کوئی ارادہ اس کا نہیں ہے. وہ اگر ریلیکس ہو کے پہلے گپ شپ لگاتا ہے, پھر اٹھ کے کینٹین میں بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے فری گپ شپ لگاتے ہیں, اور پھر اس میں اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھینا جھپٹی ہو جاتی ہے. مثلا وہ ایک موبائل پر کوئی چیز ہے تو کہتے ہیں کہ دکھاؤ, میں نے دکھانی. اب وہ اتنی فرینک ہو چکے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر جھپٹا مار دیتے ہیں. جھپٹا مار گیا پھر بھی وہ پورے کے پورے جسم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے, وہ لائن کراس ہو گئی. اس لیے کہ یہ جو عمل ہے اس میں انسان آگے بڑھتا رہتا ہے, ایک انویزیبل لائن ہے وہ کراس ہو جاتی ہے, اور جب وہ انویزیبل لائن کراس ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے. اتارتا خود ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب اتار دیتا ہے. اصل کیا ہے کہ قرآن مجید میں جیسے میں نے کہا نا کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, کہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. قرآن مجید میں جہاں بھی بے حیائی کی بات ہوئی ہے کہ وہاں لا تقربوا کے الفاظ ہے, ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ, خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو. یہ ہے بیسک انسٹرکشن. اور آپ دیکھ لیں, پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں جو مرد کی پرسوٹس ہیں ان کی ایک پوری لسٹ دی گئی ہے کہ مرد کے لیے کیا اٹریکٹیو بنایا گیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں. ٹاپ پر فرمایا عورتوں سے, پھر فرمایا بیٹوں سے, پھر سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی آج کی زبان میں بینک بیلنس, اور پھر برانڈڈ ہارسز یعنی برانڈڈ رائڈ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں تو آپ کا جی چاہے گا کہ گاڑی آ جائے. مہران ہے تو کلٹس کی خواہش ہوگی, کلٹس ہے تو کرولا کی خواہش ہوگی, کرولا ہے تو ہونڈا کی خواہش ہوگی, اور اگر ہونڈا ہے تو پھر لینڈ کروزر اور مرسیڈیز کی خواہش جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوگی. یہ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا فرمایا یعنی ایک لسٹ دی ہے, اس پر ٹاپ آف دی لسٹ پر جو ہے وہ یہی ہے. اب اگر انسان جو ہے احتیاط نہیں برتے گا تو پھر وہ مارا جائے گا. اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بالکل ڈفرینٹ وجود بنائے ہیں. شاید آپ لوگوں نے اکثر نے سائنس پڑھی ہوئی ہوگی کہ اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں کہ مرد اور عورت کا جو فرق ہے صرف داڑھی مونچھ یا ایک آدھ روز کا فرق نہیں ہے, بلکہ دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ایچ ادر. اس لیے کہ سیل کی سطح پر ایک مرد اور ایک عورت کے ہر سیل میں ایک کروموسوم کا فرق ہے. اور سیلز کتنے ہیں؟ اپ ٹو 50 ٹریلین ہیں. ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ کتنا فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان. تو ان کی نیچر کا فرق ہے. یعنی مرد کی جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ تو عورت ہے, لیکن عورت کی ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ مرد نہیں ہے. وہ کریزی نہیں ہے مرد کے لیے. اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ہماری ایک کمزوری ہے. عورت کی کمزوری قرآن مجید نے بیان کی ہے مامتا. سورہ حج کے آغاز میں یہ بات فرمائی گئی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل شے ہے. یوم ترونھا, جس دن تم اسے دیکھو گے, تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. یہ مامتا کے لیے استعارہ ہے. وتضع کل ذات حمل حملها, اور تمام جو حمل والیاں ہیں وہ ابورٹ کر دیں گے, ان کے مس کیریج ہو جائیں گے. اور تم مردوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے, حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید, اصل میں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو عورت کی جو اصل پرائرٹی ہے وہ یہ ہے, مرد کی وہ ہے. تو مرد جو ہے اس کے بارے میں کریزی ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کے ایکسپریشن پر کنٹرول دیا, عورت کو کنٹرول نہیں دیا. لہذا مرد اس کو بیوقوف بناتا ہے, ایکسپلائٹ کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے کہ مرد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی, کپڑا, مکان اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے, تم نہ اس کو اسمائل پاس کرنا اور نہ اس کو اپنی شکل دکھانا. مطلب کیا ہے؟ نکاح سمجھ گئے نا, دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, ایک مرد جو ہے ایک عورت کی روٹی, کپڑا, مکان, عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے اور اس کو اپنی وراثت میں بھی شریک کر لیتا ہے. اب کیا ہے, تم اس کو اسمائل پاس کرو, اس کو پلیئر دو, لیکن شارٹ آف دیٹ مرد کی خواہش کیا ہے
کہ میں تھوڑا سا اس کو خوش کر کے میں اس سے پلیئر حاصل کر لوں. میری خواہش ہے نا پلیئر حاصل کرنے کی. وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے تو صرف تعریف کر کے کہتا ہے بھائی آج واہ بھائی واہ بڑا کمبینیشن پہنا ہے. اب اتنی سی تعریف سن کر عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہاں یہ میری حیثیت کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اب پہلا سٹیپ کیا ہے، وہ قریب چلی گئی، اور پھر آگے بڑھ کر وہ چاہے گا کہ میں ایک کپ چائے پلا کر کینٹین میں جا کے اس سے گپ شپ لگا لوں اور کچھ مزہ لے لوں. پھر اس سے آگے آ کر میں اس کو کھانا کھلا کے، میں ذرا اس کو سیر کرا کے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ شیطان والے وہ دھوکے ہیں کہ آپ ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو کرے گی کہ جب تک کوئی مرد تم سے نکاح نہیں کرتا تو تم اس کو کوئی پلیئر پرووائڈ نہ کرو، اس سے انشاءاللہ وہ سیف ہو جائے گی. ورنہ کیا ہے، مرد تو اس کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چکر ادھر سے شیطان والے چلاتا رہے گا اور اس کی عزت سے کھیلتا رہے گا. پھر یہ کہ اس میں یعنی مرد کی شرارتوں کا تو یہ عالم ہے کہ یونیورسٹیز میں، پروفیشنل کالجز میں، یعنی جو فیکلٹی ممبرز ہیں، یعنی دیکھیں نا کہ میں ایک بات پہلے بتاؤں کہ عورت مطلقاً مرد کے لیے اٹریکٹیو ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی شکل، اس کے جسم کے مختلف اعضاء، اس کی اسمائل، ایون اس کا رونا، وہ بھی مرد کو امپریس کرتا ہے. لیکن عورت جو ہے وہ عام مرد سے امپریس نہیں ہوتی. ہاں کوئی امپریسو پرسنالٹی ہو تو پھر عورت اس سے امپریس ہوتی ہے. اچھا، اب یونیورسٹی کے ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ استاد جو ہے، ایک اچھا استاد وہ امپریسو ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی امپریسو ہوتی ہے، اور پھر بچیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کے قریب جاتی ہیں امپریس ہو کے. اب کیا ہے، آپ کو ایسے ایسے واقعات جو ہیں ملتے ہیں کہ 4 بچیوں کے باپ نے 50 سال کی عمر کے فیکلٹی ممبر نے وہ 22-23 سال کی بچی سے شادی کر لی، پھر اس کو سیکرٹ رکھا کہ وقت آنے پر میں خود اناؤنس کرے گا، اس کی زندگی تباہ کر کے 8 سال کے بعد اس کو طلاق دے دی. یہ سب کیا ہے؟ یہ عورتیں، بچیاں یہ ڈیزاسٹرز کیوں فیس کرتی ہیں کہ وہ اس انسٹرکشن کو فالو نہیں کرتی کہ بلا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس انسٹرکشن کو فالو کریں گے تو وی ول ہیو نو پرابلم. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ قرآن مجید پورا کا پورا ہمارے لیے ہدایت ہے. قصہ آدم و ابلیس یہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے. تو قصہ آدم و ابلیس میں جو موٹی موٹی ہمارے لیے انسٹرکشنز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ قرآن مجید کو واقعی پڑھیں، اس لحاظ سے کہ آپ نے اس سے گائیڈنس حاصل کری ہے تو گائیڈنس ملے گی. لیکن جو بات میں نے آغاز میں کہی آپ سے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. یعنی اتنی عربی آپ ضرور سیکھیں کہ آپ جو ہے وہ ترجمے ٹیکسٹ سے نظر ہٹائے بغیر اس کی جو سرفیس پر مفہوم ہے، کوئی تفصیلی تفسیر نہیں، اس کی سرفیس پر جو مفہوم ہے وہ آپ اس کو سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو جو ہدایات ملتی رہیں گی، اور کبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھپڑ مارا ہے. یہ قرآن مجید کی گائیڈنس ہے. کبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے آپ پر کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے انسان کو معلوم ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور قرآن مجید کو اپنے رب کا کلام سمجھتے ہوئے اس کی انسٹرکشن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ نے گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ابلیس نے کہا کہ آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی بیٹھتی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو اس میں سب سے زیادہ کس چیز کا فیکٹر ہے؟ آیا کہ اس نے علم کی بنیاد پر تکبر کیا یا پھر اپنے آگ سے پیدا کیے جانے کا تکبر کیا؟ اصل میں دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ فرشتوں کا بھی استاد مقرر ہو گیا تھا، تو ہی ہیڈ دا فیلنگ کہ میں نیکسٹ ٹو گاڈ ہوں. اور اگلی بات میں نے کہی نہیں کہ اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ بس اللہ میاں مریا تھا، بس میں ہی پھر اللہ بن جاؤں. تو اس تکبر میں جب آدم کو خلافت مل گئی تو پھر میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ جب ایک یعنی سیکنڈ ان کمانڈ کسی ادارے کا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ جاب ملے گی نمبر 1 کے ریٹائر ہونے پر، لیکن وہ ادارہ جو ہے وہ لیٹرل انٹری کر کے کسی اور کو باہر سے لے آتا ہے، تو پھر اس کو جو آنے والا ہے اس کو ٹف ٹائم جو ہے وہ وہی دیتا ہے جو پہلے نمبر پہ. یہ ایک سائیکالوجی ہے
انسان کی، اور قرآن مجید جو ہے وہ ہماری نفسیات کے مطابق ہمیں قدم قدم پر گائڈ کرتا ہے.